اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باری تعالیٰ نے وہ زبان دی جس زبان سے باری تعالیٰ کا نام نکلا۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس نے اس زبان کو وہ طاقت، وہ اہمیت، وہ گویائی اور وہ حکمت عطا فرمائی جس زبان سے اس کی سب سے موسٹ سپر نیچرل مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام نکلا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ وہ زبان دے ہی نہ، اللہ وہ دل دے ہی نہ، اللہ وہ دماغ دے ہی نہ، اللہ وہ فلسفہ، وہ منطق، وہ کیا کہتے ہیں کہ سوچ سمجھنے کی صلاحیت دے ہی نہ۔ اس سوچ سمجھنے کی صلاحیت میں محمد اور آل محمد کے ساتھ بندہ ان کے درجات کے اوپر، ان کے رتبوں کے اوپر، ان کے تجلیات کے اوپر، ان کی کرامات کے اوپر، ان کے معجزات کے اوپر، ان کی صفات اور ذات کے اوپر بندہ باتیں کرے یا باتیں کرنے کا سوچنے کی بھی ہمت کرے کہ میرے ان کے رتبے کیا ہیں۔ وہ رتبے وہ ذات ہیں، وہ ذات نے ان کو رتبے عطا کیے ہیں جو ذات خود یکتا ہے، اور جو یہ ہستیاں محمد اور آل محمد وہ بھی اپنی وجود کے اندر یکتا ہیں، واحد ہیں، تنہا ہیں، کیونکہ اللہ نے ان جیسی کوئی دوسری مخلوق خلق ہی نہیں کی۔ محمد جیسا کوئی خلق ہی نہیں ہوا، محمد کے بعد علی جیسا کوئی خلق ہی نہیں ہوا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسا کوئی خلق ہی نہیں ہوا، حسن اور حسین جیسے کوئی خلق ہی نہیں ہوئے۔ تو باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باری تعالیٰ نے کوئی سوچ سمجھنے کا زاویہ عطا فرمائے۔ اچھا، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا یا بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات یہ کہ آج دیکھیں یہ جو 2023 اور 2024 کا جو سال ہے، کیونکہ یہ جو موسم سرما ہے یہ ان دونوں کے سنگم پر ہوتا ہے۔ راؤنڈ اباؤٹ جو موسم سرما کے جو پیک کے مہینے ہوتے ہیں وہ، یا پھر اگر ہم ان کو دیسی مہینوں میں بات کریں تو پو، ماگھ یا پھگن کے مہینے ہوتے ہیں، یا پھر ہم ان کو اگر اس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ولایتی کیلنڈر، اس کو ہم شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ دسمبر جنوری پیک، اور پھر اگر ان سے تھوڑی سی لویسٹ کی بات کریں تو پھر نومبر اور فروری کی بات آتی ہے۔ تو خشک سالی کی وجہ سے اور مالک الملک کی جو نظام فطرت کے ساتھ جو ان درندوں نے جو بلاತ್کار کیے ہوئے ہیں، مطلب ایسی کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی مخلوق ہے کہ سرسبز و شاداب میدان ویران کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں۔ اور میں اپنا یہ بٹراسی والی طرف سے اگر کوئی بندہ آیا ہو تو یہاں چیڑ کے جو درخت ہیں ان کا ایک گھنا جنگل ہے، اور میں حیران رہ گیا پچھلے ہفتے کہ یہاں ایسی انہوں نے واحد کام کیے ہوئے ہیں کہ جنگل کو کاٹ رہے ہیں، اور جنگل کو کاٹ کر کے بجلی کے جو پول ہیں، یہ جو اپنا آئیڈل پروجیکٹ کے لیے جو بجلی کے کھمبے ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور لکھا ہوا سائنسی بنیادوں پر ہم جنگل کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، زمین پر رینگنے والی مخلوق سے بھی کم تر اسفل السافلین والی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بدتر اور کم تر مخلوق، کم از کم تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ جو عنایات ہیں، جو اس زمین کے اوپر، جو اس خطے کے اوپر اللہ کی عنایات ہیں، میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں باقی یہاں کی مخلوق تو میں اگر یہ کہوں کہ اس بر صغیر کی جو مخلوق ہے وہ دنیا کی سب سے ایک انوکھی، ایک غلامانہ صفت والی، اور جس کو یہ بھی میں کہہ سکوں اگر تو وہ بیجا نہیں ہوگا کہ بھیڑ چال والی، جس نے کوئی بات کی، کس نے کہہ دیا کہ کتے نے تمہارا کان کاٹ کر لے گیا ہے، تو وہ اپنے کان کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اور کسی نے اگر کہہ دیا جی کہ اپنا یہ ٹائی باندھنے سے جو آپ کا بچہ ہے وہ افسر بن جائے گا، تو سب نے ٹائی بندوا دینی ہے۔ کسی نے کہنا ہے کہ اگر چوگا پہننے سے آپ ایک فلاسفر بن جاؤ گے تو سب نے چوگا ہی پہن لینا ہے۔ وہ کعبہ کے جو ہیں اپنا، میں ان کو یہ تو نہیں، کعبہ کے جو پجاری ہیں وہ یہاں آتے ہیں، یہاں آ کر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، شیخ کعبہ آ گئے ہیں تو امام کعبہ آ گئے، یہ نہیں دیکھتے کہ اصل برتھ کیا ہے، اصل جو کرنچ کیا ہے، یا جو فلسفہ ہے کسی بات کے پیچھے، منطق وہ کیا ہے۔ تو اسی موضوع کے اوپر تھوڑی سی میں لب کشائی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو موسم کلائمیٹ چینج ہے، اس کلائمیٹ چینج میں دیکھیں عمران خان کی ہزار باتیں اس کی غلط ہی ہیں، اور ساری غلط ہیں، بلکہ روز زمین پر اس کا چلنا پھرنا ہی غلط ہے، لیکن اگر کہا جائے تو اس نے ایک بات بہت زبردست بات کی تھی جس کی وجہ سے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔
لیکن وہ بات بڑی کمال کی تھی، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو انہوں نے 12 موسم دیے. کتنے موسم؟ 12. اور اس میں کوئی اس کی بات میں کوئی مبالغہ رائی بھی نہیں تھی. 12 موسم اس نے کس سینس میں کہا تھا کہ ہر مہینے کا اپنا ایک موسم ہے. مطلب آپ اگر ہم موسموں کی بات کریں، 4 موسموں میں جو باہر کے لٹس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتنے کتنے، میں ویسے ایک آپ کو سمجھانے کی سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاروں موسموں کو تقسیم کر دیں 12 کو 4 کے اوپر، تو 4 ضرب 4 تقسیم 12 3 آ جائے گا. 3 مہینے آپ ہر اگر موسم کو دے دیں تو جو سردی کے جو فرض کیا، ابھی چونکہ آج کل ونٹر ہی جا رہا ہے، تو سردی کے جو 3 مہینے اگر ہم دیں، وہ دیں گے ہم کس کو جی؟ دسمبر، جنوری اور فروری کو. تو دسمبر کی اپنی اینٹی ہے، اپنی یونیک شناخت ہے. جنوری کی اپنی یونیک شناخت ہے. فروری میں بارشیں ہوتی ہیں، فروری کی اپنی ایک شناخت ہے. جنوری اور دسمبر میں کوہرا اور اس ٹائپ کی جو دھند ہے یا فوگ اور سموگ مل کر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایک کیفیت ہے. تو اس طرح اسی اگر زمرے میں ہم اس کو آگے لے کر جائیں تو سال کے تقریباً اگر ہم یہ کہیں سال میں یا 12 مہینوں کے 12 موسم ہیں، لیکن ہم وہ بدنصیب قوم ہیں جہاں تقریباً کم و بیش سال کے 365 ایام سے 300 دن سورج نکلتا ہے. اور اللہ کتنا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہمیں خود وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن ڈی، یہ ڈفرنٹ جو وٹامن کے سورس ہیں ہمیں براہ راست دور سے ہمیں ملتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ یورپ میں جائیں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں جائیں یا آپ پولز پر جائیں، قطبوں پر زمین کے، تو کیا کہتے ہیں کہ وہاں موسم اتنی ڈائیورس صورتحال کو ہوتا ہے کہ 6 مہینے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں تمام یہی معاملات ہیں. اس طرح یورپین کنٹریز میں جائیں تو وہاں موسم اتنا زیادہ شدید ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اسی مناسبت سے لوگوں نے جو چھٹی کا دن تھا اس کو سنڈے کا نام دیا گیا، سن ڈے، کیونکہ ہم نے اس دن دھوپ کی روشنی کو اپنے اندر سٹور کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ مالک الملک نے ہمیں ہر طرح کی لوازمات سے، ہر طرح کی سہولت سے، ہر طرح کی قدرتی حسن سے ہمیں مالا مال کیے ہوئے، لیکن اب وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم نے جتنا حسن، قدرت کے حسن کے ساتھ جتنا بلاత్کار ہم لوگوں نے کیا ہے، میں کہتا ہوں اتنا جانوروں نے، درندوں نے یا جنوں اور شیطانوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. ہم نے جان بوجھ کر درختوں کو کاٹا ہے. ہم نے جان بوجھ کر لہلاتے کھیتوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں تعمیر کر دی ہیں. ہم نے جان بوجھ کر دریاؤں کے رخوں کو موڑ دیا ہے. ہم نے جان بوجھ کر کوئلے سے چلنے والے، کول سے چلنے والے ہم نے تھرمل بجلی گھر بنائے جن سے بڑا غرق ہو چکا ہے ماحول کا. اور میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کر رہا تھا، شاید میں نے اس کے اوپر کوئی تحریر بھی لکھی تھی کہ تقریباً 22 سے 2300 کلومیٹر کی لمبی پٹی ہے سموگ کی، جو کن ملکوں کے اوپر ہے زیادہ؟ پاکستان کے اوپر، بھارت کے اوپر، بنگلہ دیش کے اوپر، ان کے ساتھ. کیونکہ انہی تینوں نے ماحول کے ساتھ وہ کھلواڑ کیے ہیں کہ انسان ورطہ میں ڈوب جاتا ہے، بالخصوص پاکستان، اس کے بعد ہندوستان، اس کے بعد بنگلہ دیش نے. اور اللہ نے بھی انہی تینوں پر اسی طرح کے عذاب ڈالے ہوئے. اب دیکھیں پنجاب کے جو لہلاتے کھیت ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ روئے زمین پر کسی اور ملک کے پاس ہوں گے. اب گوجرا والا کا جو چاول ہے وہ دنیا کا سب سے مشہور باسمتی چاول ہے، لیکن کیا ہے تو گوجرا والا کے اوپر بھی IDHA بن گیا. ملتان کا جو آم ہے وہ دنیا میں آموں کی پیداوار میں یکتا اور یگانہ ہے، لیکن ملتان کے اوپر بھی اس آموں کے درخت کاٹ کر وہاں بھی افسنگ سوسائٹیاں بنا دی گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ ہم قدرت کے ساتھ کھلواڑ کر کے پھر ہم یہ کہیں جی کہ ہمارے پر بارشیں نہیں ہو رہی، پھر ہم ڈرامے کریٹ کریں. کیا جی اب آج کل ایک اور ڈرامہ مولوی نے کریٹ کیا جی، نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور ہاتھ الٹے کر کے دعا مانگی جاتی ہے. بالکل درست ہے. میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین مقدسین پر قربان جاؤں. استسقاء کا کنسیپٹ بھی تھا، استسقاء کا تصور بھی تھا. اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگی بھی جاتی تھیں، اللہ سے بارشیں مانگی بھی جاتی تھیں. کھلے میدانوں میں صرف انسان نہیں، چرند پرندوں کو لے کر جمع ہوا جاتا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی تھی کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور یہ جو مقرب لوگ ہیں، کچھ مقرب لوگ بھی ہوتے تھے، ان کا صدقہ یا اللہ تو ہمارے اوپر بھی بارش برسا. جس کا سب سے بڑا کنسیپٹ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رسالت سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے وہ جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صدقے کہتے تھے کہ جب وہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود خشک سالی اتنی طویل ہو جاتی تھی
تو وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ان ہستیوں کو صدقہ اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اوپر تو رحمت کی بارش نازل فرما۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور آیا تو اللہ کی رحمتیں رحمتیں تھیں۔ مالک الملک کا حبیب خود فرماتا ہے خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے کے صدقے اللہ پاک نے اس مخلوق سے جو چھوٹے موٹے جو عذاب تھے وہ اللہ نے خود ہی دور کر دیے تھے رسالت مآب کے جسم میں اطہر کا صدقہ۔ لیکن کیا ہوا، آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ سر منڈے اور منہ سڑے جو ملا ہیں، اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب استسقاء بھی اصل میں کنسپٹ تھا، وہ کس کا کنسپٹ تھا؟ دعا کا کنسپٹ تھا۔ اور ہم لوگوں نے وہاں بھی اس کنسپٹ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وہ ہم نے اس کے ساتھ وہ عربے استعمال کیے ہیں کہ جن عربوں کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں لائیں اور اس عربوں کے اوپر اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو محمد مصطفیٰ جو رحمت العالمین ہے، لیکن ان کے حکم سے ہمارے اوپر تلواریں برس جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ دین میں وہ نئے نئے عربے نکال رہے ہیں۔ اب کیا ہے، یہاں استسقاء پڑھنے کے لیے آتے ہیں تاجر، جو کیا کرتے ہیں 2 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچتے ہیں۔ وہ تاجر آتے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر کے، فرض کیا جی کہ اب بڑی زبردست ایک بات ہے مجھے یاد آئی ہے اور میں کہتا ہوں آپ اس ویڈیو کی توسط سے آپ تک بھی پہنچ جائے۔ کہتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ایک دفعہ جناب بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے نخلستان سے گزر رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ دنیا والوں کے لیے دیوانے بنے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے تاجر گزرا، اس نے کہا کہ جناب بہلول، اے اللہ والے، مجھے کچھ عرض کریں، مجھے کچھ حکم کریں کہ میں خریدنے کے لیے کوئی چیز جا رہا ہوں، مجھے حکم کریں کہ میں کون سی چیز ایسی خریدوں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو جناب بہلول نے فرمایا جا تو کالا کپڑا خرید لے۔ اس نے کالا کپڑا خریدا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی عنایت سے یا مالک الملک کی منشا اور مرضی سے اس ملک کا جو تھا، اس شہر کا جو تھا حکم، وہ فوت ہو گیا کچھ عرصے میں۔ تو لوگوں نے سب نے وہ کالے کپڑے اس سے خریدنے شروع کیے اور تاجر نے مناسب منافع کے ساتھ کپڑا بیچ دیا، اور اس کا جو کپڑا تھا وہ منہ مانگے داموں میں، اور جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے سے قلیل وقت میں وہ بک گیا، اور اس کو اتنا فائدہ ہوا جتنا اس نے اپنی پوری زندگی میں وہ فائدہ کمایا نہیں تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، اور پھر دوبارہ جب اس کے اندر وہ رعونت اور تکبر آیا، کیونکہ پیسہ اسی لیے کہتے ہیں نا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم، کہ یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور تمہارے یہاں اللہ، اور تمہارے پاس جو اجر ہے وہ اللہ ہی کے یہاں تمہارے لیے اجر۔ تو یہ کیا ہے جی کہ یہ بھی جب مال آتا ہے تو بندے کیا گردن میں اتفاق کا سری آ جاتا ہے، جیسے یہ شریفوں کی گردنوں میں آ جاتا ہے، جس طرح زرداریوں اور بھٹوز کی گردنوں میں آتا ہے، جس طرح وہ جو یوتھیوں کا برانڈ ہے عمران برانڈ، جو کھجل خوار اور اس کی گردن میں آ گیا تھا، تو اس میں کیا ہوا جی کہ اپنا اس کی گردن میں بھی سریا آ گیا۔ وہ ایک دفعہ دوبارہ گزرنا شروع ہوا تو وہ بہلول علیہ رحمہ کو کہتا ہے کہ اے دیوانے، مجھے بتا کہ اب میں کون سا کام لوں، کون سا سامان لوں جس سے مجھے منافع ہو جائے۔ تو جناب بہلول ہنسے، مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا تیری بھی کیا حکمت ہے، جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اے شیخ، اے ولی اللہ، اے عارف اللہ، ہمیں عنایت کریں کہ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم نے کیا چیز لینی ہے۔ اور جب بندے کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے تو بندہ اپنے جو کہتے ہیں اپنے پاؤں ہی بھول جاتا ہے کہ وہ زمین پر لگ رہے ہیں یا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ جا تربوز لے لے۔ تو اس نے اپنا جتنا بھی فائدہ منافع تھا وہ سارا تربوزوں کے اوپر لگا دیا۔ تو تربوز آپ کو پتہ ہے وہ تو تقریباً 90% اس میں پانی ہوتا ہے۔ تو جب وہ 3 4 5 دن میں تربوز کے خریدار نہیں آئے تو اس کا سارا مال جو ہے وہ اسی طرح ڈوب گیا اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ تو پھر جب وہ جناب بہلول ایک دفعہ پھر نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے گزرے، اس نے کہا کہ اے شیخ، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا کہ میرا سارا انہوں نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تیرے اپنے الفاظوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی۔ جب تم نے ادب سے مجھ سے مانگا تو اللہ نے تجھے نوازا، اور جب تم نے میری بھی ادبی کی تو اللہ نے تم سے سب کچھ چھین لیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی نہ چھڑا کریں، کبھی نہ کہا کریں کہ ان کے مزاروں پر تم جاتے ہو، تم کیا کرتے ہو، وہ تم ہوتے کون ہو؟ کوئی اللہ کو مشہور عارف اللہ جناب واصف علی واصف فرماتے نا کہ میں نے اللہ کے ولی کے مزار پر رقص دیکھا، میں نے سجدے دیکھے، میں نے قوالی دیکھی، میں نے دمالیں دیکھی، میں نے دما چوکریاں دیکھی، الغرض جو جیسا تھا اس نے اس کو ویسے ہی پایا،
کسی نے اس میں شرک نکال دیا، کسی نے اس میں سے چرو سر افیون اور پاؤڈر نکال دیا، کسی نے اس میں سے کیا نکال دیا، اور کسی نے وہاں صرف اور صرف عارف اللہ دیکھا۔ اس لیے کوشش کریں جب بھی اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں تو اپنی انا اپنی میں مار کر جائیں۔ ہاں یہ کوشش کریں اللہ کے ولیوں کے پاس، یہ جو فراڈی نوسر باز، یہ جو پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، اس زیادہ نشین ہیں، ان کے اوپر تو لعنت بھیجنا بھی واجب ہے۔ ہر بندے کے لیے ان کے اوپر ان کی طرف سے دیکھنا بھی ممنوع ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی مرضیوں کے بس بیچ دی ہیں، ان کے اوپر اگر اس طرح آپ دیکھیں گے بھی تو آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ تو میں بات کے اوپر آتا ہوں، یہ بات تھی کہ ہم نے چونکہ اللہ کی زمین کے ساتھ، اللہ کے جو فطرت ہے اس کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اب ہمارا حال کیا۔ اب یہ وہ واحد مخلوق ہے دنیا کی، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک میں نسل قوم، ایک بھٹکی ہوئی مخلوق۔ جب موسموں کی شدت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ سردی اتنی زیادہ ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں جی گرمی اتنی زیادہ ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں، میں آپ سے پھر یہ دو مثالیں تیسری میں بعد میں دوں گا، ان دو مثالوں کی پر بات کر کے کیا ہے جی۔ اب شدت کا جو موسم ہے، فن لینڈ سے زیادہ شدت کا موسم کہیں میں نہیں ہوتا۔ فن لینڈ میں کیا ہے، 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے، یہاں 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا بہترین نظام تعلیم نمبر 1، ابھی سرچ کریں گوگل پر، وہ کس کا؟ فن لینڈ کا۔ تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ موسم کی شدت ہے، انہوں نے تو اللہ کی اس کے اوپر بھی رضا کے اوپر راضی ہوئے، اور پھر قرآن کا عملی مظاہرات انہوں نے کیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لائن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اپنی نعمتیں ان کے اوپر تکمیل کر دی۔ اور یہاں کے یہاں سر منڈے اور منہ سڑے ملا اور ذاکر جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو لگا دیتے ہیں اپنا عبادات کے اوپر، معاملات کو ان کو معاملات بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے میں نے دیکھے لوگ، گھٹے ان کے ننگے ہوتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہوتی ہے، سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں جی، یہ نکلیں جی مدنی قافلے سے روزوں پر زیارات پر نکلیں، یہ نہیں پتا کہ معاملات ہم نے کیا کرنے۔ تو پھر اللہ پھر ایسی نوستیں پھینکتا ہے نا، پھر اللہ آپ کے اوپر ایسی عذاب پھینکتا ہے کہ آپ لگے رہیں گے نمازیں پڑھنے میں، نہ بارشیں ہونی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، اسی طرح سڑتے رہو گے۔ بارشیں تب ہوں گی جب بارشوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ مطلب، اور اس میں سارے لوگ جلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا ترم خان سمجھوں، سب جل اسی طرح ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا سوکھی لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی کے ساتھ سوکھی لکڑی بھی، سوکھی کے ساتھ گیلی اور گیلی کے ساتھ سوکھی بھی اسی ایک چولہے کے اندر جل جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، جب اپنا اس کا جب یہودیوں کے اوپر جب سب سے بڑا عذاب آیا تھا، جب ان کے اوپر وہ بندہ جس نے کتیا کا دودھ پی کر جو جوان ہوا تھا، اور وہ کیا بنا تھا، اس نے پھر اللہ کا دعویٰ کیا تھا، جس کا ایک نام شداد بھی ہے، جس کو شداد بھی کہتے ہیں، اور جس کو ہم اپنی زبان میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جی اپنا۔ تو معاملات یہ ہیں کہ اب جب ہم اللہ کے حکم کو چیلنج کرتے ہیں نا، تو پھر ہم پر اسی طرح کے عذاب آتے ہیں۔ وہ عذاب آتے ہیں کہ جن عذابوں کے اوپر ہم دیکھیں، یہ جو میں نے شداد کی بات کی، اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ایک دفعہ جناب اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، کبھی تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ بھی ہوا ہے؟ سننا ویسے یہ واقعہ، اور اس واقعے کے بعد عبرت پکڑیں آپ بھی اور میں بھی۔ انہوں نے کہا ہاں، مجھے 2 دفعہ 2 بندوں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن تمہارا حکم تھا یہ اللہ، اور حکم ادھولی جو تھی وہ مجھے فرشتے سے مجھے شیطان بنا دیتی، تو میں نے ان کی روح قبض کی۔ ایک تو انہوں نے کہا، مالک ملک نے کہا کہ اے عزرائیل، وہ 2 موقع کون کون سے تھے؟ انہوں نے فرمایا ایک تو وہ موقع تھا کہ سمندر کے اندر کشتی روان تھی، اے مالک تو نے حکم دیا لہر کو کہ آ اور اس کشتی کے تمام مسافروں کو تو نگل لے، تو میں نے سب کی روحیں قبض کی، لیکن اللہ تو نے مجھے کہا کہ تو نے ایک عورت کی اور اس کا جو شیر خوار بچہ ہے، تو نے ان دونوں کی روح قبض نہیں کرنی۔ تو وہ دونوں تختے کے اوپر، کشتی ساری ڈوب گئی، وہ دونوں تختے کے اوپر جھولتے جالتے وہ سمندر کے کنارے لگ گئے آ کر۔ تو یا اللہ، جب وہ سمندر کنارے جھول لگے، اسی وقت تو نے مجھے حکم دیا کہ تو نے اس بندے کی، یہ جو بچہ ہے، اس کی ماں کی تو نے روح یہاں ہی قبض کرنی ہے۔ تو یا اللہ، میں نے سوچا کہ اس لکو دک جنگل میں، اس لکو دک صحرا میں، اس تعد نگاہ ویرانی میں یہ بچہ کیسے پلے گا؟ تو لیکن تیرا حکم تھا، میں نے روح قبض کی۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ دوسرا موقع کون سا تھا؟
تو انہوں نے فرمایا کہ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب وہ بادشاہ جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جب تو نے مالک، جب وہ اپنی بنائی گئی جب جنت دیکھنے کے لیے آیا، وہ شداد جس کا میں نے نام لیا تھا، اب جب اپنی جنت دیکھنے کے لیے آیا تو اس کا ایک جو پاؤں تھا وہ رکاب کے اندر تھا اور دوسرا پاؤں زمین پر تھا، تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے تاکہ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت نہ دیکھ سکے۔ تو میں نے کہا جی اس نے کتنا کچھ کیا، اس نے یا اللہ تیرے ساتھ بھی اس نے ٹکر باندھ لی، اپنے آپ کو الہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن اس کو اپنی جنت دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ تو مالک الملک نے فرمایا اے اسرائیل سن لے، وہ دونوں ایک تھے، یا وہ دونوں ایک تھے، وہی بچہ جو بچہ اس تختے کے اوپر اکیلا رہ گیا تھا، اس کو میں نے پالا، میں نے بڑا کیا، اور پھر وہ ایسا سرکش بادشاہ بنا کہ اس نے میرا ہی انکار کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہیں مالک کی حکمتیں، اور ہمیں کیا پتہ ہے، وہ بھی مالک ابھی یہ چھوٹی موٹی یہ بوندیں برسا رہا ہے، یہ بھی کسی جانور کا صدقہ برسا رہا ہوگا جو بے زبان ہے۔ ہمارا کیا حال ہے، ہمارا مطلب ہمارے پاس ہے کیا ہمارا حال صرف کیا ہے کہ ہم نے ابھی نعرے مارنے 8 تاریخ کو، ہم نے کوئی ایک نیا مالشی ہم نے منتخب کروانا ہے، اور جب وہ مالشی بھی ختم ہو جائے گا تو کوئی تیسرا مالشی آ جائے گا، اور پیسے بھی زیادہ تر رکھے ہوئے جاتے ہیں غلام جو پہلے سے سدھارے ہوئے ہوں۔ پہلے ایک غلام آئے گا، پہلے شریف آئیں گے، پھر وہ غلامی جب ان کی جو ہوگی غلامی ان کی ایک مرحلے پر وہ غلامی سے تھوڑا سا باغی ہونے کی کوشش کریں گے، اس غلام کو باہر کر کے دوسرا غلام لایا جائے گا، پھر تیسرا غلام آئے گا، اور پھر قیدی نمبر 804 کو تازہ دم دستے کے طور پر غلامی میں شامل کیا جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بات کو پھر دوبارہ میں اسی اینگل پر لے کر آتا ہوں جس اینگل پر میں نے بات چھوڑی تھی کہ وہ فن لینڈ وہ کیا دنیا کا نمبر 1 اس کا نظام تعلیم ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی فطرت کے ساتھ چھیڑا نہیں ہے، اور یہاں کھلواڑ کر کر کے یہ نمازیں پڑھ کے نمازیں کیا کس کام کی ہوں گی؟ یہ کہتے ہیں کہ اپنا آٹے میں بورے کی یہ جو کر کے اپنا ملاوٹ کر کے یہ آٹا بیچتے ہیں، تیل میں پانی کی ملاوٹ کر کے تیل بیچتے ہیں، ہلدی میں اینٹیں کی ملاوٹ کر کے ہلدی بیچتے ہیں، یہ جو پتی ہوتی ہے ٹی، اس میں خون جو مردہ جانوروں کا خون ہوتا ہے اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کی مالش کر کے یہ بیچتے ہیں، ان کے اوپر بارشیں ہوں گی، ان کے اوپر تو لانتیں برسیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر ہم بات کرتے ہیں ڈنمارک کی، وہاں بھی وہی کام ہے، ڈنمارک کا نظام عدل دنیا کا نمبر 1 نظام عدل ہے، اور یہاں یہ سر منڈے اور منہ سڑے حافظ اور مولوی اور ذاکر بن کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اور ہم وہ، اللہ پاک تمہارا محتاج ہی نہیں ہے، اللہ پاک کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی بات نہ کرے پھر بھی اس کو لیے کوئی فرق نہیں ہے، اس کے حبیب پر کوئی درود نہ پڑے اس کو کیا فرق ہے، اس کے حبیب پر وہ خود درود پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی فطرت کے ساتھ نہ چھیڑیں، جب نہیں چھیڑیں گے تو آپ پر عنایات آئیں گی، جب چھیڑیں گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے کھیت اسی طرح ویران ہوتے رہیں گے۔ تو اگلی بات، اور پھر کیا ہوتا ہے جب موسم شدت کا ہوتا ہے تو ان کی یہ ہوتی ہے فکر ان لوگوں کو کہ نہ جی اب تو اس وقت تو موسم شدت کا ہے، ہم لوگ تو کام ہی نہیں کر سکتے، اور جب موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، میں وہی بات کروں گا 4 موسموں پھر میں لے کر آتا ہوں، تو جب باہر کا موسم آتا ہے وہ باہر کے 3-4 مہینے کون سے، مارچ اور اپریل، اور ادھر جائیں تو ستمبر اور اکتوبر کے مہینے، ان میں کیا کرتے ہیں، ان میں شروع ہو جاتے ہیں پیڑ کے پیچھے آرام کی کمائی سے کیا ہوا مال جمع کیا ہوا اور ٹوروں پر نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑا بہترین موسم ہے، بڑا ممی ڈیڈی موسم ہے، اس میں تو ہم سیر کریں گے، سیر سپاٹے کریں گے، کام سے جی چراتے ہیں، اور وہاں پر جب جاتے ہیں وہاں جو اللہ کی زمین ہے، جو اللہ کی جہاں ان کے ناپاک کا قدم لگی ہوئی نہیں ہے، تو وہاں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتے ہیں وہ وہاں اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں، وہاں جا کر جانوروں کا شکار کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی گند اپنی غلاظتیں اپنے یہ جو ریپرز وغیرہ ہیں یہ وہاں پھینکتے ہیں، اللہ کے اس حسن کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے اوپر عنایات اور رحمت والی بارش برسا، تمہاری اوپر رحمت والی بارش نہیں برسے گی، میں تو کہتا ہوں دعائیں کرو ہی نا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا غضب آ گیا نا تو پھر یہ پتھروں اور آگ کی بارشوں پر برسنا شروع ہوگی، اور اس میں تم بھی جلو گے، میں بھی جلوں گا، ہم سب جلیں گے، لیکن یہ کہ پھر وہی باقی رہے گا، ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اس کے بعد پھر یہ تمہارے رتبے تمہارے عہدے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں بیان کر کے میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، سرکار کے حدیث کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں کہ جب
حشر کا میدان ہوگا، 50,000 سال کا میدان، 50,000 سال کا دن. اس دن عادل حکمران کو، جب عادل حاکم کو، عادل جو عدل کرنے والا، اس کو جب لایا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا، تو اس کا حساب اتنا سخت ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ تو مجھے اتنی بھی ہمت نہ دیتا کہ میں لوگوں کے درمیان تنکے کا فیصلہ کرتا. اور یہاں بڑے بڑے گاؤن پہنے ہوئے شیطان یا کرسی عدل پر بیٹھتے ہیں تو وہ انصاف کا بلاتکار کرتے ہیں کہ انسان کی عقل ورطہ رت میں ڈوب جاتی ہے، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو آرٹیکل لکھنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی لعنت ہو تمہارے وجودوں کے اوپر کہ جنہوں نے اس مخلوق کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا. اس لیے میں بھی، آپ بھی، ہم سب مل کر توبہ کریں، شاید کیا پتہ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہمارے اوپر رحم و کرم ہو جائے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.